السلام علیکم۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کی آل امپورٹنٹ ٹرانسمیشن جیتے گا پاکستان، جیتے گا پاکستان کرکٹ کے میدان میں بات کر رہے تھے، ایک دم سے چینج ہو گیا، جیتے گا پاکستان جنگ کے میدان میں۔ اور ہماری یہ پی ایس ایل کی ٹرانسمیشن زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ کوئی وار روم یا کچھ اور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد کرکٹ بہت دور چلی گئی ہے۔ کرکٹ صرف پاکستان میں دور نہیں گئی بلکہ کرکٹ اب انڈیا میں بھی دور چلی گئی ہے۔ پاکستان کی اگر میں بات کر لیتا ہوں تو آئی پی ایل غیر معینہ پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ آئی پی ایل ایک ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جس طریقے کی پریس ریلیز پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے صبح کے وقت آئی تھی، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہماری لیگ دبئی میں ہوگی اور عنقریب ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اس کی ڈیٹس نہیں آئی تھی اور اس میں محسن نقوی صاحب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور ہمارے وزیر داخلہ کو بھی کوٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور پریس ریلیز آتی ہے اور اس پریس ریلیز کے اندر کہا جاتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ نہیں ہو رہی، پاکستان سپر لیگ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور اس میں شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں تمام توجہ پاک فوج کی کوششوں پر ہونی چاہیے، جو پاک فوج، اور واقعی میں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے۔ جس طرح کا جنگ کا ماحول ہے، جس طریقے کی بارڈر کی صورتحال ہے، جس طریقے سے بزدل بھارت جو پیچھے سے وار کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے اور اس کے بعد پھر وار بھی نہیں کر پاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی کبھی کوئی بندرگاہ اڑا دیے انہوں نے، کبھی کچھ اور اڑا دیا ہے، کبھی کچھ اور اڑا دیا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور اب وہ جو بودی میڈیا ہے وہ جس طریقے سے خبریں چلا رہا ہوتا ہے، چیزیں دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی جس پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہے، کہاں تک چھپو گے، کہاں تک چھپائیں؟ انڈیا کی اور انڈین میڈیا کی اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، دعویٰ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارے لوگ۔ جس انداز سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے سینئر افسران کی بریفنگ ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک مرتبہ پھر پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، انہوں نے وہ یہی بات کہی کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں اور آپ نے الزام لگا دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بریفنگ دی گئی، اس میں بھی تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کئی ایسی چیزیں دی گئیں جس میں کچھ ویڈیوز مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بھی دی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے ٹھوس قسم کے ثبوت بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ واقعہ ہوا، کس طریقے سے اس کو کوٹ کیا گیا، کس طریقے سے تمام چیزیں سامنے آئی۔ بہت ساری چیزوں پر آج بات کی گئی کہ بھارت بچوں اور خواتین اور عام شہریوں پر حملے کر رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس کے ثبوت رکھے گئے، ان کو پیغام دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے سوالات میڈیا پر پیش کر دیے، انہیں دکھائے کہ وہ کیا سوالات کر رہے ہیں، وہ خود کو کتنا غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ 8 لاکھ بھارتی فوج ہونے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے لوگ خود کو کتنا غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹے میں 5 بندے آتے ہیں، 1 گھنٹے تک کرتے رہتے ہیں، 8 لاکھ جو فوج ہے وہ سو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ڈرامے بازی ہو وہ کیے جاؤ، چلتا رہے گا تمام معاملات۔ لیکن یہ اب واقعی میں جس طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا تھا کہ یہ 21ویں صدی ہے، آپ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ آج اگر ایک پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے جتنے جھوٹے دعوے تھے مودی حکومت کے، وہ تمام کے تمام فیل ہو گئے ہیں۔ بیٹھ کے بات کریں، آج بھی آپ کے کتنے ڈرون گریں؟ ایک لائن ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے کوشش کی وہاں آپ کا ڈرون گر گیا، اور آپ نے جو ڈرون گرایا تھا وہ کہاں گرایا تھا؟ آپ نے جہاں کھلاڑی موجود تھے، آپ نے کھلاڑیوں کے وہاں پر بھی ڈرون گرا دیا تھا، پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے باہر۔ آپ نے تو کھیل کو بھی نہیں چھوڑا۔ مقصد ہے کہ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس میں کھیل اور کھلاڑی اور کوئی ایونٹ جس میں پاکستان کے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے، آپ اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر پاکستان سپر لیگ پوسٹ پون ہوئی ہے تو پھر انڈین پریمیئر لیگ ایک ہفتے کے لیے پوسٹ پون ہوئی ہے، اور بہت ساری خبریں مختلف گردش کرتی رہی ہیں آج سارا دن کہ امارات کرکٹ بورڈ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے رابطہ کیا، انڈین کرکٹ بورڈ نے رابطہ کیا تو ان کو نہیں ملا۔ یہ ساری خبریں آپ نے آج سارا دن دیکھی ہوں گی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے پوسٹ پون کی ہے اور انڈین پریمیئر لیگ ایک ہفتے کے لیے پوسٹ پون ہوئی ہے۔ کیا وہ امارات جا رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن میرے ساتھ میرے ملک کی انتہائی اہم شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بیوروکریسی میں کوئی ثانی نہیں رکھا، جس طریقے کی خدمات ہر لیول پہ جا کے انجام دی۔ جب پاکستان کرکٹ بورڈ کو رن کیا
تو وہ بھی شاندار انداز سے، مثالی انداز سے رن کیا۔ خالد محمود صاحب فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہوں گے۔ السلام علیکم خالد محمود صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں ایک سیکنڈ ہمارے دو معزز مہمان ہیں، میں تعارف کرا کے سیدھا آپ کے پاس آتا ہوں۔ سر یہ ہمارے شمیم احمد بھائی ہیں سر، اوساکا لائٹننگ پاکستان کی نمبر 1 لائٹننگ ہے، ان کے آنر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سی او ہیں ماشاءاللہ، ایک اپنی ٹیپ بال کی لیگ کی ٹیم کے بھی یہاں کراچی میں، کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں شمیم احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے سر آپ کے ہمارے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر عاطف مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ گڈ ڈیسیشن کہ ہمیں اپنی لیگ ملتوی کر دینی تھی، جو صورتحال اس وقت بارڈر پہ یا دونوں ممالک کے درمیان ہے، کھیل میرے خیال ہے خاصا پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی میں آپ کی بات سے، آپ کی سوچ سے متفق ہوں، لیکن مجھے جو وزیر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیان جو ہے اور جس میں وزیر اعظم کے حوالہ بھی ہے، یہ میری سمجھ میں بالکل بات نہیں آئی، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ بڑی مذاق خیز قسم کا سارا معاملہ بنایا گیا ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے، بات یہ ہے، اور اس موقع کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تمام دنیا میں جو ہمارا سرکاری موقف تھا اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا۔ اور ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت پہ پاکستان پہ اپنے جو کشمیر میں معاملات ہوئے ہیں ذمہ داری ہم پہ ڈال کے، اور اس کے بعد وہ اٹھ گیا ہے اور الٹی حرکتیں کر رہا ہے، وہ میسائل بھی داغ رہا ہے، ڈرون بھی بھیج رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں دنیا کو اور بالکل درست بتا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں وزیر اعظم کی آشیرواد کی کیا ضرورت تھی۔ ساری دنیا میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھلا کہنا چاہیے کہ اس ملک نے کرکٹ جیسے کھیل کو بھی نہیں بخشا ہمارے پڑوسی میں، اور پڑوسی نے ہر طرح کی فضول اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اتنے ڈرون ہم خود کہہ رہے ہیں 40 45 60 پتہ نہیں کتنے ڈرون آ چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جب اس طرح اندھا دھند ڈرون بھیجے جا رہے ہوں، اندھا دھند حرکتیں غیر ذمہ دارانہ پڑوسی ملک کر رہا ہو، تو وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کا کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم نے جو کھلاڑیوں کو یہاں پہ بلایا ہے وہ ان کی سیکیورٹی، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان حالات میں کوئی ملک بھی جو ہے وہ ان کے سامنے معذرت کرے گا اور کہے گا کہ چونکہ حالات ہمارے پڑوسی ملک میں اس طرح کے خراب کر دیے ہیں، کیا مزید کرکٹ جاری رکھنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی پوری حفاظت کی خیال ہے، ذمہ داری ہے، تو ہم اس کو یا پوسٹ پون کر رہے ہیں یا کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی حوالوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وزیر اعظم نے یہ حوالہ دیا، یہ کہا ہے، فلاں نے یہ نہیں کہا۔ میں تو بڑا ہی مجھے عجیب و غریب یہ سارا سلسلہ لگا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو پوری طرح صورتحال بیان کر کے کہ ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جو ہے وہ کھیل کو بھی نہیں بخش رہا اور یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اپنے ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہمیں خیال ہے کہ ہم نے جن کھلاڑیوں کو بطور مہمان اپنے پاس بلایا ہے ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں۔ کوئی حوالوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وزیر اعظم سے یہ کہا تو اس نے یہ کہا اور وہ کہا۔ مجھے تو بڑا مزہ کا خیز یہ ساری بات لگی ہے۔ فیصلہ یہی ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ یعنی کرکٹ بورڈ نے اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ایک جس کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں، حکم آیا ہے کہ کرکٹ کو کھیل رہے ہو تو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے، حکم ملا ہے کہ کرکٹ بند کر دو تو بند کر دیا۔ وہ بھائی ذمہ داری، وزیر اعظم تو اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ کہاں کیا کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہی کرکٹ بورڈ کی تھی کہ وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے اور اس فیصلے کی ذمہ داری بھی لے اور کہے کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے، اور وجوہات دیتے ہوئے بتانا چاہیے تھا کہ انڈیا کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا ساری دنیا میں ان کی جو حرکتیں ہیں، جو کہ اس بیان میں مجھے کوئی خاص اس کا ریفرنس نہیں نظر آیا،
جتنے انہوں نے ڈرون پھینکے ہیں، جس طرح انہوں نے مختلف چیزیں کی ہیں، یہ سب کا حوالہ دینا چاہیے تھا کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ اس ٹورنامنٹ کو ہم جاری کر سکیں. تو میرا تو اس پہ یہی رد عمل ہے سب کچھ. سر آج 2 پریس ریلیز آئی تھی. کل اگر میں آج اس طرح لگاؤں کہ رات 12 بجے کے بعد، تو حیران کن طور پر 2:52 پر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا گروپ ہے اس کے اندر ایک پریس ریلیز آئی تھی، جو پریس ریلیز تھی جس میں محسن نقوی صاحب کو کوٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ اس چیز کا حوالہ دیا تھا: The PCB has always stood by the position that politics and sports need to be kept apart. However, in view of the extremely irresponsible and dangerous Indian act of targeting the Rawalpindi Cricket Stadium, which was a manifest done to disrupt the ongoing HBL Pakistan Super League 10. تو یہ حوالہ انہوں نے ضرور دیا تھا کہ اس جگہ پہ ٹارگٹ کیا، لیکن حیران کن طور پہ سر یہ ایک پریس ریلیز آتا ہے رات کو تقریباً 2:52 پہ، پھر اب سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے ایک پریس ریلیز آتا ہے جس میں شہباز شریف صاحب کا حوالہ دے کر لیگ کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. تو سر کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک پریس ریلیز پہلے آ چکا تھا جس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ لیگ دبئی جا رہی ہے اور ہم وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری پریس ریلیز کے لیے، دوسرے اعلامیے کے لیے شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑی؟ نہیں، میں اسی پہ تو اعتراض کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے نام کی ضرورت کیا تھی ان کو. جو رات آپ بیان دے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ، میری نظروں میں زیادہ مناسب تھا. کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب مزید کرکٹ کھیلنا جو ہے غیر ملکی کھلاڑی اور اپنے کھلاڑیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ اندھا دھند قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے. وہ اس کی پوری تفصیل اس میں آنی چاہیے تھی. تو اس لیے ہم مزید مناسب نہیں سمجھتے کہ اس ٹورنامنٹ کو جاری رکھے. پھر دن کے آگے کہ جی فرض کیجیے پرائم منسٹر صاحب کہتے کہ کھیلتے رہو، تو کیا ہم اب ان کھلاڑیوں کو، خاص طور پر غیر ملکی کھلاڑیوں کو، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کھیلتے رہو؟ میں نہیں سمجھتا. ایک کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اٹانومس پارٹی ہے، پورا اختیار رکھتی ہے، بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے ایک ذمہ دار شخصیت کو اس کا سربراہ کہ وہ فیصلے کرے جو حالات کے مطابق، جو صورت حال کے مطابق ہوں. تو اگر وہ بیان حوالہ دینے لگے تو آپ مجھے بتائیے اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی. اب میں اپنے ذاتی اس ٹینیور میں نہیں جاتا. اتنے بڑے فیصلے جو تھے ہم کرتے تھے، ہاں معلومات حاصل کرتے تھے، مشورہ بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے صدر صاحب نے یہ حکم دیا ہے یا وزیر اعظم نے دیا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس کے بعد. سر ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے بار بار انڈین کرکٹ بورڈ یہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے پوچھیں گے، ہم اپنی حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کریں گے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ بجائے آپ اپنے پرائم منسٹر کو کوٹ کر رہے ہوتے پریس ریلیز میں، آپ ڈیسیشن خود ہی لیتے، مشورہ سب سے کر لیتے. بالکل، میں تو یہی بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیسیژن الٹیمیٹ آخری فیصلہ ہمیشہ کرکٹ بورڈ کا ہونا چاہیے. اس کی جو بھی ذمہ دار اس کا کاؤنسل ہے وہ مل کے بیٹھے ہیں اور اس پہ بات کریں، ساری دنیا سے مشورہ کریں، سیکیورٹی ایجنسی سے مشورہ کریں، اپنی افواج سے معلومات کریں کہ کیا حالات ہیں، کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ ہینڈ نالج جو اس کا جو ہے وہ تو ذمہ دار جو مختلف محکمے ہیں ان کو ہی ہوگا نا. تو آپ ان کا حوالہ دینا شروع کر دیا، جی ہم نے فلانے سے بات کی تھی، اس نے ہمیں یہ کہہ کے دعایا ہے کہ بات کرو. ہم نے وزیر اعظم سے پوچھا ہے، اس کو یہ کہ مجھے تو وہ پڑھ کے ہنسی آ رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی اور تقریباً رونا بھی آ رہا تھا. یہ کیا صورت ہے؟ ہاں یہ ظاہر ایسا لگا کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. لیکن سر پیٹر ان چیف تو ہے نا وزیر اعظم پاکستان، سر پاکستان کرکٹ بورڈ کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. سر ویسے آپ نے بڑی جب اپنی بیوروکریسی کے دور میں بڑا جنگ کے ماحول دیکھا ہے، اس میں اور اس میں جو موجودہ کرنٹ صورتحال ہے، کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے زمانے میں تو ہم بڑے یعنی کہنا چاہیے کہ دبدبے کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اپنے پڑوسی ملک سے. اگر آپ اس زمانے کے حالات اور واقعات دیکھ لیں کہ وہ غالباً کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا اور حالات ایسے تھے کہ دونوں ملک شاید آپس میں کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، تو وہاں سے بیانات بھی آ رہے تھے. بلکہ مزید آپ کو یاد
کرا दूं, आपके सुनने वालों को शायद भूल चुका हो कि उस जमाने में 3 चीजें हुई थी। एक तो हुआ था कि वेंकटे स्टेडियम जो बम्बई में है, वहां पे उनका क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर था जिसपे हमला करके तोड़फोड़ की गई थी। मतलब जो वहां पे जो शिव सेना और इस किस्म के लोग थे, बिल्कुल याद है। पाकिस्तान का टूर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये वाकया पेश आया था कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो थी दिल्ली वाली, वो उस विकेट को उखाड़ फेंका गया था। आप रिकॉर्ड चेक कर ले, विकेट उखाड़ दी थी कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा आगे। तीसरा वाकया ये पेश आया था कि कलकत्ते में उनके जो एक अहम थे ओहदेदार जगमोहन डालमिया, उनके घर पे एक हमला हुआ था, रैनसैकिंग हुई थी कि पाकिस्तान मत आए। तो मुझसे मेरा जो काउंटर पार्ट थे राज सिंह थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने फोन पे किया कि खालिद भाई आपका टूर ड्यू है तो आप आएंगे, टीम आपकी आनी चाहिए। मैंने कहा कमाल करते हो, इस तरह के वाकयात तुम्हारे मुल्क में पेश आ रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि हम आ जाए। मैं नहीं, अपनी टीम को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने किसी वजीर आजम का हवाला नहीं दिया था, किसी सदर पाकिस्तान का हवाला नहीं दिया था। मैंने कहा ये हालात है, हम कैसे आ सकते हैं। उसने कहा ये चंद सातफिरे लोग हैं, आप इनकी बातों को संजीदगी से ना लें तो आप आने का प्रोग्राम बनाएं। मैंने कहा अच्छा कम कम तुम्हारी हुकूमत की तरफ से तो कुछ ऐसा बयान आना चाहिए जिसमें वो लगे कि वो हमारी हिफाजत भी कर पाएंगे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने तो हिफाजत नहीं करती, तो मुझे ऐसा बयान चाहिए। तो 2-3 दिन के बाद उनके वजीर खेल का, मुझे अब नाम उसका याद नहीं है, उसका बयान आ गया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आए और उनकी पूरी टीम की हिफाजत करेंगे और हमारी जमानत है वगैरह वगैरह। बड़ा अच्छा बयान था। तो मुझे उन्होंने फोन करके पूछा कि अब आप मुतमईन हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा हुआ ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला होता है तो कोई वजीर का जो सतह है या वजीर का जो लेवल है वो काफी नहीं होता, ये तो उससे ऊंचा लेवल चाहिए। मतलब मेरा इशारा ये था कि आपके वजीर आजम जो हैं वो कुछ बात करें कि हाँ पाकिस्तान आए और वगैरह। वो कहने लगे कि हम ये भी कर देंगे। मुझे एतबार नहीं था वो कर पाएंगे, लेकिन हुआ ये कि 3-4 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, उनका बयान आया। आप रिकॉर्ड वो निकाल के देख रहे हैं, उनका बयान आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए, आपस में इन बातों की वजह से हमारे ये रवाबत खत्म नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। बड़ा अच्छा बयान था। जब वो बयान आया और उनकी तरफ से फोन आया कि देख लीजिए हमने आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। मैंने कहा हाँ ये आपने कर दी, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन अब सिक्योरिटी का जो मुझे आप जमानत दे रहे हैं, क्या मुझे हक नहीं है कि मैं देखूं कि आप उसका इंतजाम भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपका हक है। तो मैंने हमारे क्रिकेट बोर्ड में एक फौजी अफसर थे जो वापडा की नुमाइंदगी करते थे, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा मैं चाहता हूं क्योंकि आपका ये शोबा है, आप सही जायजा ले सकते हैं, मैं चाहता हूं आप दिल्ली जाएं और जाके मुख्तलिफ जहाँ पे मैच होने हैं उन मैचेस सेंटर पे जाएं और मुझे बताएं कि उन्होंने क्या इंतजाम किए हुए हैं। मेरा ख्याल था कि वो चूंकि आपको पता है कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ऐसे होते हैं कि किसी फौजी अफसर को वीजा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने उनका नाम भेज दिया कि भाई मेरा ये नुमाइंदा है, ये आके देखेगा, ये कलकत्ते भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा और जहाँ जहाँ मैच है जाएगा। मेरा ख्याल से वो माजरत कर देंगे कि किसी और को आप नॉमिनेट करें, तो मैं भी जवाब दे दूंगा कि नहीं मेरा नुमाइंदा, मुझे जिस पे एतमाद है मैं उसी को भेजूंगा। तो मेरी हैरानी की इंतहा नहीं रही, तकरीबन 3-4 दिन के अंदर उसका वीजा इंडियन एम्बेसी से लग के आ गया। क्या जी आप भेजिए सारा कुछ। वो फिर चले गए, उन्होंने सब कुछ देखा, वहीं से उनकी टेलीफोन मुझे आया कि जी मैंने देख लिया, जी ठीक है, अब ये मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा आप इनको जवाब दें कि मैं वापस जाके अपने क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करूंगा और वो जो फैसला करेंगे। तो ये सब कुछ सारी हुई, कहीं कोई हुकूमत का बीच में दखल नहीं था, किसी ने मुझे रोका नहीं था, किसी ने मुझे जाने क्या नहीं कहा था, लेकिन ये था कि मैं अपने फॉरेन ऑफिस से, दफ्तर खारजा से मेरा राब्ता था हालात समझने के लिए, और ये सारी चीजें थी। तो ये मामला ऐसे होते हैं। क्रिकेट बोर्ड एक बहुत मोतबर अदारा है, वो इस तरह की सतह पे गिर जाए कि जी बस वजीर आजम साहब ने हमें ये कहा है तो अब हम ये बात कर रहे हैं, मैं तो इसको हजम नहीं कर सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट
اور کیا کیا آپ نے ذمہ داریاں انجام دی ہیں. خالد محمود صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سر آپ نے گفتگو سنی ہمارے سینئر بیوروکریٹ اور کرکٹ بورڈ میں کئی ساری جگہوں پہ یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ میرے خیال ہے شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہیں انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ذمہ داریاں انجام دی ہیں. تو جو وہ ڈسکشن کر کے گئے خاص طور پہ جو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے پوسٹ پون کی اپنی پی ایس ایل, اس میں شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کرکٹ روک کے فوج کی پرفارمنس پہ ہم دیکھیں توجہ دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود ماشاءاللہ بہت تجربے کار, بہت سینئر ہمارے رہ چکے ہیں. ان کے دور میں بڑی کرکٹ ہوئی, انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں کرکٹ بورڈ میں, ان کا بہت بڑا ایکسپیرنس ہے. میں بھی سچی بات ہے ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. کرکٹ بورڈ کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اپنی اہمیت ہے اپنی اہمیت ہے اس کی, کہ اگر وہ خود اپنا آگے بڑھ کے خود فیصلہ کرتی کہ یہ صورتحال ایسی ہے تو کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو ذرا شامل کر کے تھوڑی بات ہلکی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فیصلہ وزیر اعظم صاحب ہی کرتے ہیں, کہ وہ کہیں گے کرکٹ ہوگی, وہ کہیں گے کرکٹ نہیں ہوگی. ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور واقعی میں اگر کرکٹ بورڈ جو اس وقت صورتحال ہے, جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر, جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ ڈرون پہ ڈرون پھینکا جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کی بھی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے, ان کا خیال رکھنا ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. وہ جو مہمان آتے ہیں, جو باہر سے کرکٹر آتے ہیں, تاکہ آگے بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں وہ اور ہمارے ساتھ مل جل کے کھیلتے رہیں. تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام تھا. لیکن انڈیا نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کھیل کو بھی اس نے نہیں چھوڑا, پنڈی اسٹیڈیم کے باہر اس نے ڈرون پھینک دیا. تو یہ ساری صورتحال اگر کرکٹ بورڈ خود بتاتا, محسن نقوی صاحب خود اس کی وضاحت کرتے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, وہ اس بات میں بہت وزن بھی ہوتا. جیسے انہوں نے آج وضاحت کل 2:52 پہ کی تھی, جو میں نے آپ کو دکھایا نا, میں بھی ان کا پریس ریلیز دونوں نکالے, اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس ریلیز آیا ان کا, اور رات کو 2:52 پہ. عام طور پہ اس طرح آتا نہیں ہے, لیکن چونکہ پی ایس ایل کا معاملہ تھا, لوگ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی کیا ڈیسیشن ہوا. آپ ایک میچ آپ نے, کیونکہ پی سی بی کا ایک ہی اعلامیہ آیا تھا کل, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آیا تھا. جو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ ہو رہا ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, وہ پوسٹ پون کر دیا گیا. جی جی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلامیہ جس میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, یہ رات کو 2:56 پہ آیا, اور اس کے بعد 8:11 کے اوپر ابھی شام میں اعلامیہ آیا ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان کا حوالہ دیا گیا, اور انہوں نے پنڈی میں کے اسٹیڈیم کے باہر جو ڈرون گرا تھا اس کا حوالہ دیا انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں, محسن نقوی صاحب نے. جی جی, یہ اگر یہ فائنل جو انہوں نے فیصلہ, کیونکہ دن بھر یہ خبریں آتی رہیں کہ ابھی جو ہمارے 80 کھلاڑی ہیں, 80 پلیئرز, انہیں دبئی جانا ہے, ان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے. یہ ساری میڈیا میں خبریں چلتی رہیں, تو پھر یہ شام کو خبر آئی. تو اگر یہ کرکٹ بورڈ اپنے حوالے سے اس کو فیصلے کو سناتا, وہ زیادہ اہمیت ہوتی, پتہ چلتا کہ ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے بہت پاورفل ہے. سر ایک انڈین میڈیا کی خبر ہے, اس کو میں بریک کے بعد آ کے ڈسکس کروں گا. ہندوستان ٹائمز بڑا اخبار ہے, اس نے یہ خبر دی ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے امارات میں پہلے رابطہ کر لیا, یا ان کی نیگوسیشن امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ بن گئی اور ہماری نہیں بن سکی. ایک یہ بھی بات, لیکن وہ انڈیا کا جو بودی میڈیا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی, لیکن کچھ چیزوں کو ڈسکس ضرور کریں گے ہم بریک کے بعد.